جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے، کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ سننا بھی دھیان سے ہونا چاہیے، توجہ سے ہونا چاہیے، ادب سے ہونا چاہیے، طلب سے ہونا چاہیے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فیتبعون احسن، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں بلکہ مرضی کا عمل چھوڑ کر رب کی مرضی کا عمل کرتے ہیں، تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنوں یاد رکھو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اور ماں بہنوں یاد رکھو ہدایت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہدایت تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں نیک عمل کی، لیکن جب تک پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے تب تک ہم نیک عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق دینے والی ذات بھی صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور ہم گناہوں سے اپنی مرضی سے بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم چاہ کر گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ جب تک گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے تب تک ہمارے لیے گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ہدایت تو اللہ رب العالمین دینے والے ہیں۔ صحابی نے سوال کر لیا اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندے کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو اور ہماری زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔